السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا سے تو ہم سب نے ہی چلے جانا ہے، لیکن ایسی مبارک موت اللہ تعالیٰ اور آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و خوشنودی سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ایک عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ عظیماً کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیبند لگا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا، اور تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے مراد اللہ تعالیٰ کو لیا تھا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا۔ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال اس دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا، وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاؤ اور خیمے میں پناہ لی تھی، جبکہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا، نہ ہی خیمہ، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ دنیاوی امور میں سے کوئی چیز مخلوق سے طلب کریں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضائے مبارکہ کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کی روح کب سے عنصرے سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والوں، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے۔ اس شخص کو دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے آقا سے بھاگنے والے معاملے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام تو اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر شرمندہ تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے
تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا، تو میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کو کھولتا ہوا پایا، جسے دیکھ کر ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر شرکائے قافلہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رعب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اس مٹی کی طرف پاتے اور جب اسے سونگھتے تو مشک کی خوشبو پاتے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے کہ ایک شخص نے کہا کہ انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوئی، ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے۔ پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارکہ لکھنے لگے اور کہنے لگے، انشاءاللہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں ہمیں ان کا کوئی جاننے والا مل جائے۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپیٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا، جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبین اطہر اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت رب تعالیٰ ہی دیتا ہے کہ رب العزت نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت و شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر لے گئے۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کی آوازیں سنی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مروب ہونے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے
तो कोफा की मस्जिद में आए और लोगों को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाया और वहाँ उनका हुलिया बयान किया। तो हुलिया बयान करने पर लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं और अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल के बाद आपकी करामात ज़ाहिर न होतीं, तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल की खबर किसी को न होती और ना ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार का किसी को पता चलता, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पोशीदगी और किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। तो नाज़रीन, आज का वाक़या उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।